الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بھائی نے درود تاج کے بارے میں سوال کیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ درود تاج اس کے بہت سے فضائل بتائے جاتے ہیں اور یہ درود پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اس کے جو فضائل بتائے جاتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثلا اس درود سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کے آرزو مند کو چاہیے کہ چاند کی پہلی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں بعد نماز عشاء پاک اور صاف لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر اس درود کو باوضو 70 مرتبہ پڑھ کر دانا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے اور 11 شب مسلسل یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرف یاب ہوگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نیز جادو دور کرنے کے لیے، غربت دور کرنے کے لیے، رنج و غم دور کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر دور کرنے اور فراخی رزق کے لیے اس کو 40 روز رات کو خلوت میں بیٹھ کر 41 مرتبہ پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ درود تاج پہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے ان فضائل کے اوپر جو اس درود کے بتائے گئے ہیں، کہ اپنی طرف سے اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس درود کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اور پھر یہ کہنا، تحدید اپنی جانب سے کرنا کہ چاند کی پہلی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں اور پھر عشاء کے بعد اور پھر باوضو ہو کر اور پھر 70 مرتبہ پھر دانا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے اور 11 راتوں میں ایسا کرے تو پھر یہ کام ہوں گے۔ یہ سب اپنی طرف سے باتیں بنائی گئی ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ درود پڑھنے سے جادو دور ہوگا، غربت دور ہوگی، رنج و غم دور ہوں گے، ظالموں کے ظلم سے نجات ملے گی، تو یہ سارے دعوے بغیر کسی دلیل کے ہیں اور یہ بہت بڑی جرأت ہیں اور بہت بڑی جسارت ہیں۔ رب العالمین ہمیں ایسی جسارت سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اس درود کی طرف آتے ہیں، اس کے الفاظ کی طرف، تو ان الفاظ میں مبالغہ ہی مبالغہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے کہا تھا میری ذات کے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا، غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا، مبالغہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ درود مسلسل مبالغہ اور غلو کے اوپر مشتمل ہے، جس غلو سے آپ نے روکا تھا، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ سے اظہار محبت و عقیدت ہے۔ اگر عیسائی یہیں اظہار محبت و عقیدت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کریں یا انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیں تو ہم کہیں گے کہ شرک ہے، غلط ہے۔ لیکن مسلمان جو چاہیں کریں، بڑی عجیب بات ہے۔ اس درود میں یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ آپ بلاؤں کو، وباؤں کو، قحط کو، بیماریوں کو اور دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں، جبکہ یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ مصیبتیں دور کرنے والا وہ ہے، وبائیں دور کرنے والا وہ ہے، قحط ختم کرنے والا وہ ہے، بیماری ختم کرنے والا وہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیماریاں دور کرنے والے ہوتے تو آپ خود کبھی بیمار نہ ہوتے، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ پہ جادو بھی ہوا اور آپ کو ایک یہودی عورت نے ایسا گوشت کھلا دیا جس میں زہر تھا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، کچھ لقمے کھا لیے، بعد میں پتہ چلا۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہ گوشت کھایا، ان میں سے کئی شہید ہو گئے۔ اگر آپ اس قدر قدرت رکھنے والے ہوتے تو یقیناً اپنے صحابہ کو زہر کے اثر سے بچا لیتے اور اپنے آپ پہ کبھی بیماری نہ آنے دیتے۔ آپ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو آپ نماز استسقاء کا اہتمام کرتے رہے، نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ مبالغہ جو ہے
یہ کفر و شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی درود میں آگے چل کے کہا گیا ہے وہ جبریل خادمہ، کہ جبریل علیہ السلام آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی جرأت ہے۔ اللہ تعالیٰ 27ویں پارے میں سورہ نجم میں یہ فرمائیں کہ علمہ شدید القوا، کہ نبی علیہ السلام کے جبریل علیہ السلام معلم ہیں، انہوں نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، دین اوپر سے لا کر آپ کو سکھاتے رہے ہیں، تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ وہ آپ کے خادم ہیں اور اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس درود میں کس قدر مبالغہ ہے۔ آگے ایک جگہ کہا گیا کہ نور من نور اللہ، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کی تعلیمات نور ہیں، آپ کی زبان سے جو کلام نکلتا تھا وہ نور تھا، لیکن خود ذاتی طور پہ آپ نور نہیں بلکہ بشر تھے، اسی لیے آپ کو غم آتے رہے، تکلیفیں پہنچتی رہیں، زخم لگتے رہے، خون آپ کا بہتا رہا، دانت آپ کے شہید ہوئے، آپ نے شادیاں کیں، پیشاب خانے کے آپ محتاج تھے، کھانے کے آپ محتاج تھے، یہ سب وہ نشانیاں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بشر تھے، نور نہیں تھے۔ البتہ جو دین آپ پہ نازل ہوا وہ نور ہے، جو کلام آپ پہ نازل ہوا وہ نور ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ درود مسلسل غلو اور مبالغے پہ مشتمل ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔